صالحین میں توبہ کا باب چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی توبہ کا جو واقعہ ہے، لمبا واقعہ، اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ کل کے سبق میں بیان ہوا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کا بیان فرماتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب آگے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا تھی۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا صحیح عذر نہیں تھا، کوئی خاص ایسی وجہ نہیں تھی کہ میں جس کی وجہ سے کہ وہ پیچھے رہ جانا جو ہے اس کا کوئی معقول عذر میرے پاس موجود ہو، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، بلکہ اس کے برخلاف میرے پاس تیاری کے، لڑائی کے، سفر پر جانے کے اسباب پہلے سے زیادہ تھے، پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں تھا، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لیکن بس سستی ہو گئی۔ اس سستی کی وجہ اور اس کشمکش کا بیان آگے چل کر آگے روایت کے اندر آ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَقَانَ مِنْ خبری، میری جہاں تک میرا قصہ ہے، حین تخلفت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں پیچھے رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ انی لم اکن قط اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنہ فی تلک الغزوہ، کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غزوہ تبوک میں پیچھے رہا ہوں تو میں کبھی بھی اتنا زیادہ مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے کبھی اور آسائش والا نہیں ہوا تھا، اور اس وقت میں قوت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، مالی وسعت کے اعتبار سے بہترین حالت کے اندر تھا۔ واللہ ما جمعت قبلها راحلتین قط، قسم سے اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس دو سواریاں نہیں ہوئی، حتی جماعتہما فی تلک الغزوہ، اور یہاں اس غزوے میں میرے پاس اب دو سواریاں موجود تھی۔ جب اس غزوے کا موقع آیا، تبوک کا موقع آیا، تو میرے پاس دو سواریاں جمع تھی، حالانکہ پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس اتنی مالی کشائش ہو کہ دو سواریاں میرے پاس جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص طرز جنگ کے سلسلے میں اس کا تذکرہ فرمانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ غزوہ کیوں مشکل تھا اور اس میں کیسی کیسی خصوصیات، شدت اور مجاہدے کی جمع ہو گئی تھی، جن نے سب نے مل کر اس کو ایک بڑا ہی مشکل غزوہ بنا دیا تھا۔ تو بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں مسلمانوں کو صاف صاف بتا دیا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں بھائی، جس طرف کو جانا تھا وہاں بتا دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس طرف کو جانا ہوتا تھا، جس طرف کو لڑائی کے لیے تشریف لے جانا ہوتا تھا، جس علاقے کی طرف آپ نے لشکر کشی فرمانی ہوتی تھی، اس کا صاف صاف کسی کو نہیں پتہ بتاتے تھے، بلکہ توریہ استعمال کرتے تھے، توریہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے یہ ایک دھوکے کی چیز ہوتی ہے، اس میں دھوکہ بھی جائز ہوتا ہے۔ تو ایسے الفاظ استعمال فرماتے تھے کہ جس سے تاثر یہ ہو کہ کسی اور طرف جانا ہے، حالانکہ ارادہ کسی اور طرف کا ہوتا تھا، تاکہ دشمن کو پہلے سے پتہ نہ چلے، وہ تیاری نہ اس کے نہیں کر سکے، اور اس کے جاسوس اس خبر کو اس تک پہنچا نہ سکے، اس کو صحیح تیاری کا موقع نہ مل سکے، اور جنگ میں جو ہے وہ بہترین طریقے سے اس کے اوپر حملہ کیا جا سکے۔ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کے دو مطلب بنتے ہوتے ہیں، تو جو متکلم ہوتا ہے وہ بعید معنی کا ارادہ کرتا ہے اور مخاطب قریبی والا معنی جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ ایک بات کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو اس کا وہ معنی جو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ایک اس کا وہ معنی ہوتا ہے جو ذرا غور و فکر کے بعد، اور بعیدی معنی ہوتا ہے غور و فکر کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ تو متکلم کا ارادہ بعیدی معنی کا ہوتا ہے اور مخاطب قریبی معنی سمجھتا ہے۔ اس سے کوئی بات چھپانا مقصود ہوتی ہے، اس سے جھوٹ بھی نہیں ہوتا، اور اس سے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم نے جب کہا کہ آج میلہ ہے، چلیں ہمارے ساتھ، تو ارادہ آپ کا یہی تھا کہ کبھی مجھے موقع ایسا ملے کہ یہ سارے یہاں نہ ہوں تو بت توڑ دوں ان کے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں بھائی۔ وہ سمجھے کہ شاید واقعی بیمار ہے، یہ جا ہی نہیں سکتے میلے میں، حالانکہ یہ بیمار یہ نہیں تھی، بیماری سے مراد یہ تھا کہ میں تمہارے اس کفر و شرک کی وجہ سے بیزار اور بیمار ہوں، مطلب یہ تھا۔ اب بیماری کا متبادر معنی جو پہلے اول وہلے میں ذہن میں آتا وہ یہ ہے کہ بندہ جسمانی طور پر بیمار ہے،
لیکن یہ کس کا ارادہ آپ نے نہیں کیا تھا، مطلب تھا آپ کا مطلب تھا روحانی بیماری، میں روحانی طور پر بیمار ہو چکا، تمہاری یہ شرک و کفر کی حالت دیکھ دیکھ، تو اس کے ذریعے سے وہ مقصد بھی حاصل ہو گیا اور جھوٹ بھی نہ ہوا، واقعی روحانی بیمار تو تھے، ان کی یہ حالت دیکھ کر افسوس تو کرتے تھے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہمارے بزرگوں میں سے قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے انگریز کی طرف سے، تو جاسوسوں نے بتا دیا یہاں ایک مسجد میں وہاں ہے، تو حید بڑی اپنی سادہ رکھتے تھے، نیلی سی دھوتی پہن کے رکھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا اتنے بڑے عالم ہیں، بہت سادہ حالت میں رہتے تھے، تو وہاں آپ تشریف فرما تھے، انگریز آ گئے اور انہیں پہچانا نہ، کہا کہ مولوی قاسم نانوتوی یہاں ہے، تو حضرت ایک قدم پیچھے ہٹے اور فرمایا کہ ابھی تو یہاں ہی تھے، تو انگریزوں نے یہ سمجھا، سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ ابھی یہاں تھے تو یہاں سے چلے گئے، یہ مطلب، حالانکہ مطلب یہ تھا کہ ایک قدم جہاں میں پہلے تھا وہاں مولوی قاسم ابھی وہاں تھا، تو ایک قدم پیچھے ہٹ کے تو جھوٹ بھی نہیں بولا اور فائدہ بھی حاصل ہو گیا۔ اس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ توریہ کی مثال ایک اور نقل کی ہے، فرماتے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بڑی مشکل ہو تو توریہ استعمال کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں ایک بزرگ نے، ایک عالم دین ہے، چونکہ لوگوں کی کثرت رہتی تھی ان کے گھر، ان سے ملاقاتی وہ تنگ تھے، اس شغل کی وجہ سے وہ بیزار رہتے تھے کہ مجھے پڑھنے کا اور دوسرے نیک کاموں کا موقع نہیں ملتا، انہوں نے اپنی کنیز کو ایک توریہ سکھا رکھا تھا، دروازے کے اندر ایک سوراخ تھا چھوٹا، باہر والے دروازے میں سوراخ تھا چھوٹا، تو جب بھی کوئی آتا کہتا علامہ صاحب گھر پر ہیں، تو وہ سوراخ کے اندر ہاتھ رکھتی، کہتی یہاں نہیں ہے، تو مطلب یہ تھا سوراخ میں نہیں ہے، تو یہ تو صحیح بات ہے، جھوٹ تو نہیں ہوتا تھا، بندہ یہ سمجھتا تھا کہ گھر پہ نہیں، تو وہ وہاں سے پھر واپس چلا جاتا، یہ انہیں سکھا رکھا تھا تاکہ جھوٹ بھی، اب یہ تو نہیں جیسے ہمارے لوگوں نے سکھایا ہوتا ہے بچوں کو، کوئی آج کہو گی ہم گھر پہ نہیں، تو یہ تو نہیں تھا، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بھی نہیں بولا، توریہ، تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے سلسلے میں ایسے الفاظ استعمال فرماتے تھے، جھوٹ بھی نہیں ہوتے تھے اور مخاطب یہی سمجھتا تھا کہ ادھر جانا ہے، ارادہ کہیں اور کا ہوتا تھا، لیکن یہ غزوہ جو تھا اس میں چونکہ تیاری کی بڑی ضرورت تھی اور بڑا شدید تھا، بڑا لمبا سفر تھا، بڑی گرمی تھی، دشمن آگے بہت بڑا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں توریہ استعمال نہیں، پر صاف صاف بتا دیا کہ تبوک کی طرف جانا ہے بھائی اور یہ حالات ہیں، تاکہ لوگ اچھی طرح تیاری کر لیں، اسی کا بیان فرما رہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اس غزوے میں کیا کیا مشقتیں تھیں، تو فرماتے ہیں ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا لڑائی کا ارادہ فرماتے تھے الا ورا بغیرہا، تو کسی اور لڑائی کا، کسی اور طرف کا توریہ فرماتے تھے، حتی کانت تلک الغزوہ، یہاں تک کہ جب غزوہ تبوک کی باری آئی تو فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ لڑا فی حر شدید، بڑی شدید گرمی میں، واستقبلا سفرا بعید، بڑی لمبا سفر آپ نے اختیار فرمایا، وہ مفازہ، اور بے آب و گیا سارا راستہ تھا، پانی وغیرہ کچھ نہیں تھا، واستقبل عددا کثیرہ، بڑے ہی بہت بڑی تعداد کے دشمن سے، 1,00,000 سے اوپر تعداد تھی ان کی، ان سے مقابلہ تھا، فجل للمسلمین امرہم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صاف صاف اس غزوے کے بارے میں بتایا، آپ نے یہاں توریہ نہیں استعمال فرمایا، یتأہبوا اہبۃ غزوہم، تاکہ وہ اپنے اس لڑائی کی خوب تیاری کر لیں، فاخبرہم بوجہہم الذی یرید، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جانا تھا اسی کے بارے میں صاف صاف بتا دی، یعنی تبوک کے بارے میں صاف صاف بتا دی، والمسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں کافی زیادہ تعداد میں تھے، علماء نے، مورخین نے 20,000 سے 70,000 کے قریب لکھا ہے، مختلف روایت 20,000 تھے، 30,000 تھے، 40، 50، 60، 70 تھے، اس طرح کہا ہے، تو کافی بڑی تعداد تھی، لیکن دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھی کیونکہ ان کی تعداد 1,00,000 سے متجاوز تھی، ولا اجمعهم کتاب حافظ یرید بذلک الدیوان، اور ان سب لوگوں کو، لشکریوں کو جمع کرنے والی کوئی کتاب بھی نہیں تھی، یعنی کوئی ایسا رجسٹر نہیں تھا کہ اس میں لشکریوں کے، فوجیوں کے نام لکھے ہوں، جیسے کہ آج کل بعد میں رواج ہو گیا کہ باقاعدہ حاضری ہوتی ہے، باقاعدہ اندراج ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کتنے فوجی ہیں اور کتنی ان کی تعداد ہے، یہ کام بھی نہیں تھا اس وقت، تو قال کا فقل رجل یرید ان یتغیب الا ظن ان ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من اللہ، فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی اس لڑائی سے بچنا چاہتا، وہ چاہتا تو چھپ سکتا تھا، البتہ یہ تھا اس کو کہ کوئی وحی نہ میرے بارے میں نازل ہو جائے جس سے ذریعے سے نبی پاک کو پتہ چل جائے، ورنہ چونکہ تعداد بڑی زیادہ تھی اور رجسٹر بھی کوئی نہیں تھا، کوئی حاضری وغیرہ باقاعدہ کوئی نہیں، ان کو باقاعدہ لشکر تو تھا نہیں،
تو اس لیے کوئی چھپنا بھی چاہتا تو چھپ سکتا تھا. یہ بھی اس غزوے کو مشکل بنا رہا تھا یہ بات، کیونکہ ہر بندہ یہ سوچ سکتا چلو جی وہ چلے جائے گا، میں نہیں جاتا، کون سا میرا پتہ چلے گا. تو یہ بھی ایک بڑی مشقت کی بات تھی اس غزوے میں. ہر آدمی اس وجہ سے سست ہو سکتا تھا کہ تعداد بہت زیادہ ہے تو چلو میں نہیں جاتا تو کیا فرق پڑے گا، اور نہیں بھی جاؤں گا تو کون سا کو پتہ چلے، کوئی کون سا یہاں کوئی رجسٹر ہے، کوئی حاضری لگتی ہے، کوئی یہاں فوجیوں کے نام لشکریوں کے نام وہاں جمع ہے، کچھ نہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی تھی. بڑا لمبا سفر، بہت بڑے دشمن کے ساتھ لڑائی، بڑی شدید گرمی، اور پھر تعداد بھی مسلمانوں کی زیادہ ہے، چھپنا چاہے کو چھپ بھی سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں اس غزوے کو مشکل بنا رہی تھی. بغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لڑائی لڑی ہے تو ہین طابت الثمار والظلال، اس وقت پھل بھی پک چکے تھے اور سائے بھی بڑے زبردست سہانے اور ٹھنڈے ہو چکے تھے. فانا الیہا اسعرو، اور مجھے ان باتوں کا بڑا شوق تھا، پھل پکے ہوں، سائے زبردست قسم کے ہو چکے ہوں، سہانا موسم ہو چکا ہو باغوں کے اندر، مجھے ان چیزوں کے اندر بڑی لذت آتی تھی. یہ عربوں کے اندر ایک خاص رواج تھا کہ جب کھجوریں پکتی تھیں اور اسی کے اوپر سارے مدینہ کا انحصار تھا تو وہ یہ کرتے تھے کہ ان ایام کے اندر گھروں سے رخصت ہو جاتے تھے، باغوں میں جا کے ڈیر ڈال لیتے تھے، بما ابما اہل و عیال، غلام، نوکر چاکر، اور وہاں جا کے پھر ان چیزوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں یہ اوقات بھی آ گئے. اب یہ اہل مدینہ کی تفریح کے اوقات تھے اور سارا سال اس موقع کا انتظار رہتا تھا. یہ بات بھی بڑا مشکل بنا رہی تھی اس غزوے کو، اب یہاں چھوڑ کے جانا بڑی مشکل تھا. فتجہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع فرما دی، مسلمانوں نے بھی ساتھ غزوے کی تیاری شروع فرما دی. وتفقت اغدو لکی یتجہز معه فارجع ولم اقض شیئا، میں نے بھی تیاری کرنا چاہیے، دن کو نکلتا تیاری کرنے کے لیے تو واپس آ جاتا اور کوئی فیصلہ نہ کر پاتا. واقول فی نفسی، دل میں یہی کہتا انا قادر علی ذلک اذا اردت، کوئی بات نہیں، جب میرا دل چاہے گا تو میں تیاری کر لوں گا. فلم یزل یتمادى بی حتی استمر بالناس الجد، میری مسلسل یہی حالت رہی، دن کو تیاری کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، رات کو گھر واپس آ جاتا ہوں، پھر تیاری کوئی نہیں ہوتی، پھر اگلے دن تیاری کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، پھر گھر واپس آ جاتا ہوں، پھر تیاری کوئی نہیں ہوتی. لوگ مسلسل تیاری کر رہے تھے. فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غادیا والمسلمون معه، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ساتھ ساتھ سارے مسلمان جو ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے. اور یہاں جا کے تو جو کیمپ تھا مدینہ کے باہر، ماسکر جہاں جا کے جمع ہوتے تھے، وہاں سارے حضرات تشریف لے گئے. ولم اقضی من جہازی شیئا، اور میں نے ابھی تک اپنا کوئی تیاری نہیں کی تھی. ثم غدوت، پھر میں دن کو نکلا پہلے وقت میں، فرجعت ولم اقضی شیئا، پھر واپس آ گیا، کوئی فیصلہ نہ کیا. فلم یزل یتمادى بی حتی اسرعوا، یہی میری مسلسل کیفیت رہی یہاں تک کہ لشکر نے بڑی جلدی کی. بتفارت الغز، اور یہ لشکر میرے ہاتھ سے نکل گیا. فہممت ان ارتحل فادرکہم، میں نے ارادہ بھی کیا میں بھی نکل جاؤں، ان کو جا پکڑوں. فیا لیتنی فعلت، کاش میں ایسا کر لیتا. ثم لم یقدر ذلک لی، لیکن یہ بات تیرے مقدر میں نہیں تھی تو ایسا نہیں ہو سکا. آگے پھر کیا حالات پیش آئے وہ پھر انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح